बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, वाह बिहारी वाह, आपने हमारा दिल जीत लिया है। बिहारी के अवाम ने आज साबित कर लिया है, बिहारी के अवाम का पूरा पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है, बिहारी का भुट्टो जिंदा है, वसीम का भुट्टो जिंदा है, पंजाब का भुट्टो जिंदा है। साथियों, जिस अंदाज से, जिस जोश और वलवला के साथ आपने आज जगह जगह हमारा इस्तकबाल किया है, और यहां आज जिस जोश के साथ आपका ये जलसा चल रहा है, मैं तो आशिक तोची खान साहब को मुबारक देना चाह रहा हूं। अगला इलेक्शन जीत चुका है। साथियों, हमारा आज से नहीं 3 नस्लों से रिश्ता है। आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो तारीख रकम किया। आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो इस मुल्क का किस्मत बदल दिया। आपने शहीद रानी के साथ दिया तो आपने तारीख रकम किया। आपने मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को मुंतखब करके दिखाया। एक दफा नहीं, 2 दफा करके दिखाया। आपने मर्दे और सदर जरदारी के साथ दिया और हमने तारीख रकम किया। आज मैं एक बार फिर बिहारी के अवाम के पास आया हूं, आपका साथ मांगने के लिए, आपका मदद मांगने के लिए। मैं इस मुल्क का किस्मत बदलना चाहता हूं। जो वादे कायदे अवाम ने आपसे किया था, हमने उन वादे को पूरा करना है। ये मेरा जिदोजहद है कि जो वादे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों के साथ की थी, इस मुल्क के किसान के साथ किया था, इस मुल्क के मजदूर के साथ किया था, इस मुल्क के औरतों के साथ की थी, मैं वो वादे पूरा करना चाहता हूं। मगर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। आप मेरे साथ थे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, और देखें हम वसीम के भी बना के रहेंगे। हम पंजाब की किस्मत तब्दील करेंगे, और हाँ, हम पाकिस्तान की भी किस्मत तब्दील करेंगे। कायदे अवाम ने इस जमात के कुछ उसूल रखे थे, कुछ बुनियादी उसूल रखे थे। वो
بھی ہمارا فلسفہ ہے، وہ آج بھی ہمارا نظریہ ہے، وہ آج بھی ہمارا منشور ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے تو جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک مزید پوائنٹ ایڈ کی تھی کہ شہادت ہمارا منزل ہے تو شہادت ہمارا منزل ہے۔ ساتھیوں، ایک سازش کے تحت آپ کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے، پنجاب کے غریب عوام سے ان کے حقوق سلب کرنے کے لیے، کسان کا خوشحالی، مزدور کو محنت کا صلہ نہ دینے کے لیے، جمہوریت کو دبانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت اس صوبہ میں نقصان پہنچایا گیا، مگر میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی، میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی، بہاری کے جیالوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی، وسیب کی جیالوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی، پنجاب کے جیالوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے رہیں گے جو قائد عوام کا ہے، جو شہید رانی کا ہے، جو میرے جیالوں کا ہے۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کیا کہا جاتا ہے، قائد عوام کے خلاف کیا کیا کہا گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا پروپیگنڈا چلایا گیا، کیا کردار کشی کی گئی، مگر میں اپنے بہاری کے جیالوں پہ فخر کرتا ہوں کہ آپ کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، آپ آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ قائد عوام کو کچھ ایک سازش، ایک مہم چلایا گیا، قائد عوام کو کافر کہا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس نے اسلام کا زیادہ خدمت کیا ہے، کیا قائد عوام نے یا وہ جو کفر کے فتوے باندھتے ہیں؟ اگر یہ ملک آج بھی اسلامی وفاقی جمہوری نظام پہ چلتا ہے تو قائد عوام کی وجہ سے۔ اگر پوری مسلم امہ کو اکٹھا کیا گیا تھا، لاہور میں جمع کیا گیا تھا، پاکستان کی قیادت میں جمع کیا گیا تھا تو قائد عوام نے کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ کچھ لوگ کردار کشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹس باندھتے تھے، قائد عوام کو غدار کہا گیا، شہید بی بی کو سیکیورٹی رسک کہا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون زیادہ محب وطن تھے، وہ جو غداروں کا سرٹیفکیٹس باندھتے تھے یا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو؟
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ملک کا خدمت کس نے سب سے زیادہ کیا؟ قائد عوام جو ہمیں اٹامک پاور بنایا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دلوائی تھی، یا یہ جو غدار کے سرٹیفکیٹس باندھتے تھے؟ کیا قائد عوام نے 90,000 جنگی قیدی واپس نہیں دلوایا تھا؟ کیا قائد عوام نے ہاری ہوئی زمین واپس ضبط نہیں کیا تھا؟ پاکستان کا اگر دفاع کیا ہے تو قائد عوام نے کیا ہے۔ اگر آج دفاع کا دن ہے، ڈیفنس ڈے ہے، تو ہم اس لیے سکون سے سو سکتے ہیں کہ قائد عوام نے اس ملک کے اٹامک پاور دلوایا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مثال ٹیکنالوجی دلوائی۔ پیپلز پارٹی تو خدمت کرتی ہے، عوام کی خدمت کرتی ہے، غریب کی خدمت کرتی ہے۔ ہمیں چور کہا گیا، صدر زرداری اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کردار کشی کے مہم چلاتے تھے، چور چور کہتے تھے۔ جو چور چور کہتے تھے وہ آج خود سرٹیفائیڈ چور ہے، اور صدر زرداری باعزت بری ہو چکا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو باعزت بری ہو چکی ہے۔ آج بھی جو برس اقتدار ہے وہ ہمیں چور کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں چور کہہ رہے ہیں۔ خود چینی چور نکلا ہے، خود آٹا چور نکلا ہے، خود تیل چور نکلا ہے، اب وہ روزگار چور بھی بن چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ خان نے، عمران نے جو آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، ہم اس سے حساب لیں گے۔ عمران نے جو آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، ہم اس سے حساب لیں گے۔ عمران نے جو آپ کا جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، ہم اس سے حساب لیں گے۔ خان صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا، اس ملک کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو روزگار دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ یہاں تو چھوڑے باہر سے لوگ پاکستان آ کر روزگار کریں گے۔ 3 سال ہو چکے ہیں، میں بہاری کے عوام سے پوچھتا ہوں، آپ کو کتنا روزگار ملا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا؟ اگر یاد نہیں تو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ قائد عوام کے دور میں روزگار ملا تھا ہر پاکستانی کو، ہر نوجوان کو، یا پاکستان میں روزگار کی بندوبست کی تھی، یا پاسپورٹ دلوا کے، مفت پاسپورٹ دلوا کے بیرون ملک روزگار کا بندوبست کیا تھا؟ میں بہاری کے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا آپ بھول چکے ہو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کتنا روزگار دیتی تھی؟ شہید بی بی کے لیے تو عام تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ یہ ظالم کیا کر دیا ہے؟ 20,000 خاندانوں کو جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا، شہید بی بی کی دلائی ہوئی روزگار موجود تھا، ان سب کو بے روزگار کر چکا ہے۔
ہم یہ ظلم نہیں مانتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس فیصلے کا ہر سطح پہ مقابلہ کریں گے. ہم عدالتوں میں مقابلہ کریں گے, ہم پارلیمان میں مقابلہ کریں گے, اور ہم عوام کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ بھی مقابلہ کریں گے, مگر ہم اس ظالم حکومت کو عوام سے روزگار چوری نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے تو قائد عوام کی طرح, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح ہمارا پہلا کام یہی ہوگا, ہمارا ذمہ داری یہی ہوگا کہ جو نوجوان بے روزگار ہے اس کے لیے روزگار تلاش کرنا میرا حکومت کا کام ہوگا. ہم کسانوں کی خدمت کرتے ہیں. قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا, اپنی زمین کو کسانوں کو دلوایا, پورا ملک میں لینڈ ریفارمز کروایا تاکہ غریب کسان کو فائدہ ہو, بڑے بڑے زمیندار کو نقصان ہو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کسانوں کے ساتھ کھڑی رہتی تھی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو پٹیٹو کا فصل ہے, جب شہید بی بی وزیر اعظم تھی, آلو کا فصل, آلو کا اس کے نقصان ہوا تھا, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بتایا گیا کہ ہمارا کسان پریشان ہے, ہمارا کسان کے معاشی قتل ہو رہا ہے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ حکومت یہ سالے آلو خریدے گی. جب بی بی سے پوچھا گیا کہ ہم اتنا آلو کے ساتھ کیا کریں گے, تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ بھلے سمندر میں پھینکے مگر میرا کسان بھوکا نہیں سوئے گا, میرا کسان کو فائدہ ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ بھول چکے ہو کہ مرد اور صدر زرداری کے دور میں ہمارا کسان کتنا خوشحال تھا, ذرائع معیشت میں کتنا ترقی ہو رہا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب آج کی جو ڈی اے پی کی قیمت ہے صدر زرداری کی ڈی اے پی کی قیمت سے کمپیریزن کر لیں, جو یوریا کا قیمت ہے اس سے کمپیریزن کریں, جو آپ کا ٹیوب ویل کی بجلی کی قیمت ہے اس کا کمپیریزن کریں, اور پھر مجھے بتائیں کیا صدر زرداری کے دور میں کسانوں کو فائدہ ہو رہا تھا یا سلیکٹڈ نیازی کے دور میں کسانوں کو فائدہ ہو رہا تھا. ہم ہر طبقہ کا خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم مساوات میں یقین رکھتے ہیں. جہاں ہم نے کسان کے ساتھ دیا وہاں ہم نے طلباء کے ساتھ دیا, جہاں ہم نے مرد کو روزگار دیا وہاں ہم نے عورتوں کو روزگار بھی دلوایا. ہم نے تو انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. کیا میرے بہاری کے نوجوان کو یہ پتا نہیں کہ یہ مرد اور صدر زرداری کا دور تھا جب انقلابی بینظیر انکم سپورٹ شروع ہوا اور اس ملک کی غریب عورتوں کے جیب تک ہم نے مالی مدد پہنچائے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے وہ آپ کے دلوں سے شہید بی بی کی محبت نکال سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بی بی شہید کا تصویر تبدیل کر کے وہ آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو آج احساس کہتے ہیں ان کو تو کوئی احساس نہیں. یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے
یہ قائد عوام کا نظریہ ہے، یہ شہید بیوی کا نظریہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب جیالو کا حکومت ہوگا تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں گے، ہر غریب عورت تک یہ مدد پہنچائیں گے۔ ہم تو ہمیشہ اس ملک اور قوم کے لیے جد و جہد کیا ہے، جمہوریت کے لیے جد و جہد کیا ہے، عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کیا ہے۔ یہ ہمارا نعرہ نہیں، یہ گری خدا بخش گواہ ہے، میرے جیالو گواہ ہے کہ اگر کوئی ظالم آمر آیا ہے، میرے عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، تو صف اول کا کردار پیپلز پارٹی کا تھا۔ مقابلہ اگر ہوا پیپلز پارٹی نے کیا، ہروایا تو پیپلز پارٹی نے ہروایا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے، کس خوبصورتی سے صدر زرداری نے اس غدار بگورا مشرف کو بگایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے، انشاءاللہ تعالیٰ بہاری کے نوجوانوں کی مدد سے ہم اس سلیکٹڈ کو بھی بگائیں گے۔ یہ نالائق، نااہل، ناکام کٹپٹلی کو بھی بگائیں گے اور عوامی راج قائم کریں گے۔ جب عوامی راج ہوگا تو غریب کا راج ہوگا، جب عوامی راج ہوگا تو عام آدمی کا راج ہوگا، اور ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب معاشی بحران ہے تو عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب کی دور میں تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، ایسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس لیے کہ جب معاشی بحران ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اگر ہم غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہنچا رہے تھے تو ان کو مدد مل رہا ہے، تحفظ مل رہا ہے اس مہنگائی سے۔ ہم نے عوام کو مدد کرنے کے لیے جب معاشی بحران تھا تو تنخواہ میں 120% اضافہ کیا، پینشنز میں بھی 100% اضافہ کیا۔ نہ اس سے پہلے اتنا اضافہ ہوا، نہ اس کے بعد اتنا اضافہ ہوا۔ اگر اضافہ ہوا تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ آج ہمارا ڈیفنس ڈے ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا سپاہیوں کی تنخواہ میں اگر اضافہ ہوا تو کس نے کیا؟ کیا جنرل ضیاء نے کیا؟ کیا جنرل مشرف نے کیا؟ کیا نواز شریف نے کیا؟ کیا عمران خان نے کیا؟ نہیں۔ اگر ہمارے سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ ہوا، تقریباً 200% اضافہ ہوا، تو وہ مرد حر صدر زرداری نے کروا کے دکھایا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت آنے والی ہے، ہم تنخواہ میں بھی اضافہ کریں گے، ہم پینشنز میں بھی اضافہ کریں گے، اور ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں گے۔ ساتھیوں، آپ کے لیے، پورے پنجاب کے جیالوں کے لیے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جاگ میرے جیالے جاگ، پنجاب جل رہا ہے، پاکستان جل رہا ہے، آپ ہی بچا سکتے ہو۔ آپ نے پہلے جس طریقے سے عامر ضیاء کو شکست دلوایا، مشرف کو شکست دلوایا، انشاءاللہ تعالی آپ ان سارے کو شکست دلوا کے مجھے عوامی حکومت بنا کے دیں گے۔ آپ اپنا جد و جہد تیز کریں، آپ اپنا محنت تیز کریں۔ اس لیے
میں صرف وفاقی حکومت نہیں چاہتا ہوں، میں صرف اعلیٰ وزیر اعظم منتخب نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے پنجاب حکومت چاہیے، مجھے اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ اس کام کے لیے سارے کے سارے پنجاب کے جیالوں کو جاگنا پڑے گا۔ اگر آپ نے قائد عوام کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا، اگر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا، آج میرا آپ کی ضرورت ہے، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کو بچا سکتا ہے، اگر کوئی ہمیں معاشی ترقی دلوا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر محنت ایسی ہوگی تو جیت بھی آپ کی ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ ہو، بہاری کے جیالوں ہمارے ساتھ ہو، وسیب کے جیالے ہمارے ساتھ ہو، پنجاب کے جیالے ہمارے ساتھ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ جیے بھٹو! آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔